السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ بھی بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ لگ سکے۔ دوستو، ویسے تو اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے بہادر جرنیل گزرے ہیں جن کے ایمان افروز واقعات سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی جرنیل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو مدینہ کا محافظ کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں، برطانیہ اور اس کے اتحادی فوجوں سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر اس کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کا خطاب دیا۔ تاریخ اسے فخر الدین پاشا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ شکست کھا چکا تھا، تو اس نے ایک چال سوجی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا اپنے ساتھ اس لالچ سے ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ مکہ اور جدہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ سلطنت شدید دھچکا لگا اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ سلطنت کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ سلطنت کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو جب سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ بنا چکے تھے اور اس طرح فخر الدین کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر تقریباً 130 بار حملہ کیا گیا اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی اور فخر الدین پاشا اور اس کی فوج ٹڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے، اس لیے کہ اس کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے، ایک مرتبہ 1918 میں جمعے کے دوران فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں، میں تم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخر الدین پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو اس نے ان الفاظ میں خط لکھ کر جواب دیا۔ فخر الدین پاشا کی طرف سے، جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے،
اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریزوں کے سامنے ماتحت کیا۔ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ میں کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کے حدود کی دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں، اور اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخر الدین پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخر الدین پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر سلطنت عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے بعد یہ صحرائی چیتا اور عاشق رسول 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتا رہا اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتا رہا۔ آخرکار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے تقریباً 4850 گھروں کو، جن کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے، انہیں توڑ کر لوٹ لیا گیا۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل سرے سے اس نام سے واقف ہی نہیں ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلموں ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان فروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو جو اس جرنیل کی داستان پڑھنے کے بعد شاید ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے اسلام کے عظیم مجاہدوں کے ناموں کو زندہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹے۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور جاتے جاتے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔